باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں انجینئر شاہ محمد نظامانی سندھ ایگری انفو چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ کپاس کے ریٹ نہیں مل رہے، فیکٹریوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا تھا کہ بجلی کے ٹیرف کے بارے میں آپ کو تھوڑی معلومات دوں گا، تو آج اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ بجلی کے جو ٹیرف ہوتے ہیں یہ نیپرا فکس کرتی ہے۔ نیپرا ریگولیٹنگ ادارہ ہے ایک پاکستان کا، تو وہ فکس کرتا ہے۔ اور سب سے بنیادی ٹیرف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاور اسٹیشن کا۔ پاور جنریشن کمپنیاں جتنی ہیں ان کو اپنا اپنا ٹیرف دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹیرف ہوتا ہے این ٹی ڈی سی کا، جو کہ گرڈ کا کنٹرول سنبھالتی ہے پورے پاکستان کا۔ اور پھر ٹیرف ملتا ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو، جو کہ ہیسکو، سیپکو، لیسکو وغیرہ وغیرہ جتنی کمپنیاں ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں، یہ ٹیرف لیتی ہیں۔ تو یہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے آگے، لیکن بنیادی ٹیرف وہی پاور جنریشن کمپنی کا ہے۔ تو آج ہم بیسیکلی اسی ٹیرف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پاور جنریشن کمپنیوں کا جو ٹیرف ہوتا ہے اس کے مین دو کمپوننٹ ہیں۔ ایک ہے ای پی پی یعنی انرجی پرچیز پرائس، اور دوسرا ہے سی پی پی کیپیسٹی پرچیز پرائس۔ انرجی پرچیز پرائس کے بنیادی طور پہ دو کمپوننٹ ہیں۔ ایک تو ہے فیول کاسٹ، جو ایندھن ہم جلا رہے ہیں اس میں اس کی قیمت، پلس ویریبل او اینڈ ایم آپریشن مینٹیننس کے اخراجات، جو کہ ویری کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اچانک ایمرجنسی آ گئی، کوئی پلانٹ میں خرابی آ گئی، اس کو دور کر دیا، پلانٹ چلا لیا۔ کیپیسٹی پرچیز پرائس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہوتا ہے فکسڈ او اینڈ ایم۔ فکس آپریشن اینڈ مینٹیننس میں فارن بھی ہوتا ہے، لوکل کمپوننٹ بھی ہوتا ہے۔ فارن سے اسپیئر پارٹس منگائے جاتے ہیں، اینیول بنیاد پہ اوور ہالنگ ہوتی ہے یا جیسے بھی اس کا شیڈول ہوتا ہے، تو وہ فکس چارجز جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں فکسڈ او اینڈ ایم میں۔ کاسٹ آف ورکنگ کیپٹل۔ اب ورکنگ کیپٹل جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ جب لگتا ہے، کوئی پاور پلانٹ یا بجلی کا کارخانہ لگتا ہے، تو اس کے لیے کمپنیاں بینکوں سے یا اداروں سے لون لیتی ہیں، قرضہ لے کے پھر لگاتی ہیں۔ لیکن اس میں فنانشیل ماڈل ہوتے ہیں مختلف۔ کسی میں یہ ہے کہ 80% لون ہے تو 20% مالک اپنی جیب سے ڈالتا ہے ایکویٹی، کہیں 70% اگر لون ہے تو 30% مالک اپنی جیب سے ڈالتا ہے، کہیں 60% لون ہے تو 40% مالک اپنی طرف سے ایکویٹی ڈالتا ہے۔ تو یہ فنانشیل ماڈل ہوتے ہیں۔ پھر کوئی بھی ماڈل ہو سکتا ہے، ہر کمپنی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہوگی وہ کاسٹ آف ورکنگ کیپٹل۔ پھر ہوتی ہے انشورنس ڈیورنگ کنسٹرکشن، اور پھر انشورنس پلانٹ کی، جب پلانٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کی انشورنس ہوتی ہے، وہ بھی اس میں بلٹ ان ہوتی ہے۔ ریٹرن آن ایکویٹی، جو مالک نے اپنی جیب سے پیسے ڈالے ہیں 20%، 30% یا 40%، اس پہ وہ اپنا منافع لیتا ہے، وہ فکس کیا جاتا ہے۔ ڈیٹ سروس کاسٹ۔ اب ڈیٹ سروس کاسٹ میں ایک تو ری پیمنٹ آف لون ہوتی ہے، ظاہر ہے جو لون لیا ہے وہ واپس بھی کرنا ہے۔ پھر اس کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ قرضہ لیا ہے، بینک انٹرسٹ لے گی، انٹرسٹ بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں فیسز وغیرہ، نیپرا میں کیس لڑنا ہے، وکیل کرنا ہے، نیپرا کی اپنی فیس ہے وہ ادا کرنی ہے، وہ ساری اس میں بلٹ ان ہوتی ہے کیپیسٹی پرچیز پرائس میں۔ تو یہ چیزیں جب دیکھی جائیں، اس کے بعد جا کے ایک ٹیرف بنتا ہے جو فکس کرتی ہے نیپرا جنریشن کمپنی کے لیے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے، پاکستان میں ابھی جو ایوریج کنزپشن ہے پاور کی وہ ہے تقریباً 22,000 میگا واٹ، اور پیک آورس میں وہ بڑھ کے 31,000 ہو جاتی ہے۔ پیک آورس کہتے ہیں جس ٹائم تمام لوگ جو ہے بجلی استعمال کر رہے ہوں، جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر سے لے کے 9 بجے تک، اور پھر جو ہے شام کو یہ 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک یہ پیک آورس ہوتے ہیں۔
ان پیک آورس میں میکسیمم ڈیمانڈ ہوتی ہے, میکسیمم کنزپشن ہوتی ہے. تو اس ٹائم 31,000 میگا واٹ لگتے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے 44,000 میگا واٹ. 44,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے پاکستان. 13,000 ایکسیس کیپیسٹی لگائی ہوئی ہے. اب وہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کیوں لگائی ہے, لیکن اس 13,000 میگا واٹ کے بھی کیپیسٹی چارجز ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں. ہر بجلی کا کنزیومر وہ پیسے بھر رہا ہے. لوڈ شیڈنگ تو اپنی جگہ پہ ہے جو ہے, لیکن وہ پیسے بھرنے پڑتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو جنریشن مزید کم ہو جاتی ہے. جنریشن مزید کم ہو تو کیپیسٹی پیمنٹ کی چارجز جو ہیں وہ اس کمپنی کو ضرور ملیں گے. تو اس طرح سے یہ بل بڑھتے جاتے ہیں بجلی کا. اتنی استعمال نہیں ہوتی جتنا بل بڑھ جاتا ہے. اور اب جولائی میں جو ہے گورنمنٹ نے اور ریٹ بڑھا دیے ہیں. ابھی جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس میں 5 روپے 72 پیسے کی انکریز کے ساتھ اب یہ یونٹ پڑے گا 35 روپے 50 پیسے کا. ای پی پی اور سی پی پی کا اگر ریشو نکالیں ہم, انرجی پرچیز پرائس کا ریشو ہوتا ہے 68%. ٹوٹل جو انرجی پرائس ہے اس کا یہ ہوتا ہے 68%. اور کیپیسٹی پرچیز پرائس جو ہے یہ ہوتی ہے 32% تقریباً اپراکسیمیٹلی. تو یہ ریشو ہے اس کا. اب گزارش یہ تھی کہ یہ چیزیں گورنمنٹ کے سوچنے کی ہیں اور نیپرا کے کرنے کی ہیں. اگر ہر ادارہ بیٹھ کے اپنا کام صحیح طریقے سے کرے تو عوام سے یہ بوجھ ہٹ سکتا ہے. اور دوسرا, جب بجلی کے پروجیکٹ لگتے ہیں تو اس میں 2 قسم کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سولیسیٹڈ, ایک ہوتے ہیں انسولیسیٹڈ. سولیسیٹڈ وہ ہیں جو کوئی ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت, آفیشل قاعدے قانون کے تحت ٹینڈرنگ پروسیس کے تھرو ایک پروجیکٹ لگے, جس میں کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہو, کمپیٹیٹیو پرائس آئے تو اس میں منیمم ہو جاتا ہے ریٹ. لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کمپیٹیٹیو بیڈنگ میں کم ہے, انسولیسیٹڈ پروجیکٹ زیادہ لگ گئے ہیں, یہ سی پیک میں اسپیشلی. تو ان کی جو پرائس ہے, پروجیکٹ کاسٹ ہے, وہ بنسبت ان کے سولیسیٹڈ پروجیکٹ کے زیادہ ہے. تو اس طرح سے جو ہے کیپیسٹی چارجز بڑھ رہے ہیں. ان کی قیمت زیادہ ہے کیونکہ ان کی ٹینڈر تو ہوا نہیں. ایک فکس کے انہوں نے قیمت بتائی, وہ ہم نے ایکسیپٹ کر دی اور کام چل گیا. تو یہ سارا بوجھ جو ہے یہ عوام پہ آ رہا ہے. تو الٹیمیٹلی ہمارا کسان اور زمیندار اس سے متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ مسئلہ تھا پھٹی کے ریٹ کا. پھٹی کا ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا. کیوں نہیں بڑھ رہا؟ پہلے تو کاٹن فیکٹری اونرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر دی کہ جی ہم نہیں لیں گے پھٹی نہیں لیں گے. تو مارکیٹ میں ریٹ گر گیا. مارکیٹ میں ریٹ گر گیا تو جو کمیشن ایجنٹ تھے وہ کلیکشن کرتے رہے سستے ریٹوں پہ, کیونکہ کسان کو اور زمیندار کو تو فوری پیسہ چاہیے کہ اس کی انکم کا سورس یہ ہے. سال بھر اس نے یہ چیز جو استعمال کرنی ہوتی ہے. گندم کی فصل ہوتی ہے اس کے کھانے کے لیے, باقی اخراجات کے لیے وہ پھٹی کی فصل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے. اب کاٹن فیکٹریاں سندھ آبادگار بورڈ کی کوششوں سے یہاں میٹنگیں ہوئی کچھ, اس کے بعد فیکٹریاں چلی تو ہیں, انہوں نے کاٹن لینا شروع کی ہے, لیکن ریٹ وہی رکھا ہوا ہے. جبکہ گورنمنٹ آف سندھ نے ریکمنڈ کیا ہوا ہے کہ اس کا ریٹ کم از کم 10,000 روپے من ہونا چاہیے, کیونکہ بیج مہنگا ہے, ٹریکٹر کا ڈیزل جو ہے وہ مہنگا ہے, دوائی بہت مہنگی مل رہی ہے. اس لحاظ سے ریٹ اس کا ہونا چاہیے 10,000. لیکن کسان کو اب جو ریٹ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 7,500. آج کی مارکیٹ میں جو ریٹ تھا کاٹن کا وہ 7,500 روپے تھا, یا 7,600 روپے تک بھی بکی ہے. تو یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. اس کے لیے مہربانی کر کے ہماری گزارش ہوگی حکومت سے کہ بجلی کے ٹیرف کو کنسیڈر کریں اور زرعی ٹیرف کو بھی کم کریں. زرعی ٹیرف کو بھی انہوں نے بڑھایا ہے, تو ٹیوب ویل پہ جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ بہت متاثر ہوں گی, ان کی پروڈکشن کم ہو جائے گی, کیونکہ اتنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بجلی پہ ٹیوب ویل چلا کے اور اپنی زمین آباد کریں. تو اس لیے ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے
کہ اس چیز پہ نظر ثانی کی جائے. IMF کی شرائط بھلے مانیں لیکن جو ہے اس چیز کو کنسیڈر کریں, کسانوں کے لیے رعایت دیں, فیکٹری اونرز کو کچھ رعایت دیں تاکہ وہ ریلیف کسانوں اور زمینداروں تک منتقل ہو سکے. یہ چند گزارشات دیں. باقی جو NTDC کا ٹیرف ہے اور ڈسکوز کا ٹیرف ہے وہ میں اگلی قسط میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ NTDC کا بھی ایک مین کردار ہے. پورے پاکستان کی جو بجلی بن رہی ہے وہ ایک ہی گرڈ سسٹم میں جا رہی ہے. یہ ہمارا رنگ سسٹم ہے پورے پاکستان کا. جتنے پاور ہاؤس ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہیں. وہ NTDC پھر اس کو پورے ملک میں سپلائی دیتی ہے ڈسکوز کو, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو. پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہے وہ 11 kV کے فیڈر کے ذریعے مختلف علاقوں میں بجلی بانٹ رہی ہیں. تو یہ میری چند گزارشات دیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور حکومت تک بھی یہ بات پہنچ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.